I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام آئی لو اسلام۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی خاص ٹاپک۔ اور پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارے شہر کے بارے میں سنیں گے۔ وہ شہر کون سا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا کیا نام ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ اور پیارے بچوں، جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد بھائی، عبداللہ بھائی، عبدالسبحان بھائی اور سفیان بھائی، انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک بہت ہی خاص شہر کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم۔ بچوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے بچوں، اگر ہم جو ہماری مجلس ہوتی ہے، ہم جو بیٹھتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں پر بھی جمع ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ چاہے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر درود پاک پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ درود پاک انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھا جائے گا، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نور کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نور کسے کہتے ہیں؟ جی روشن چیز تو ہاں، ماشاءاللہ، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ درود پاک قیامت کے دن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ روشنی ہوگا، نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر مکہ مکرمہ کے بارے میں سنیں گے، جس کو مکہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ وہ مبارک شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی ہے۔ ہاں پیارے بچوں، مکہ شریف وہ مبارک شہر ہے جس کا ذکر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اور پیارے بچوں، صرف آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے بھی اس مبارک شہر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس مبارک شہر کے بارے میں جو ہم سننے جا رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں ہے، دو جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر مکہ مکرمہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے۔ تو پیارے بچوں، اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے آیت سنی کہ اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے اس شہر کو یعنی مکہ شریف کو امان والا کر دے۔
فضیل بھائی امان والا کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بھائی امان والا کر دے اس کا مطلب یہ ہے یعنی حفاظت والا کر دے. سبحان اللہ. پیارے بچوں مکہ مکرمہ کا ایک نام نہیں ہے, مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں, بہت سارے نام ہیں, ڈفرینٹ نام ہیں اس کے. ایک نام ہے البلدہ اور ایک نام ہے البلد الامین. جی ہاں پیارے بچوں مکہ مکرمہ کا ایک نام البلد بھی ہے, ایک نام البلد الامین بھی ہے, ایک نام البلدہ بھی ہے, ایک نام القریہ بھی ہے, ایک نام القادسیہ بھی ہے. یعنی مکہ مکرمہ ہم تو ایک ہی نام سنتے ہیں کہ مکہ شریف مکہ شریف مکہ شریف, لیکن اس کے اور بھی نام ہیں. ایسے ہی پیارے بچوں اس مبارک شہر کا ایک نام ہے البیت العتیق, اور اس کا ایک نام ہے معاد, اور اس کا ایک نام ہے بکہ, اور اس کا ایک نام ہے پیارے بچوں الرأس, اور ایک نام ہے پیارے بچوں اس کا ام القریٰ. کیا نام ہے اس کا؟ ام القریٰ. جی ہاں پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ مکہ مکرمہ کی کیسی شان ہے کہ اس کا ایک نام نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس کو اتنے سارے نام عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی. یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر جانے کی ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے. آپ کو بھی خواہش ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. وہاں پر جاتے ہیں مسلمان, عمرہ ادا کرتے ہیں اور وہاں پر حج بھی کرتے ہیں, اور وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جاتا ہے. اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور پیارے بچوں مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم اللہ میں رمضان شریف عطا فرمائے ہیں, ہم رمضان شریف پائیں گے انشاءاللہ, روزے بھی رکھتے ہیں مسلمان. تو پیارے بچوں اب جس نے رمضان پایا, اگر ہم پاکستان میں ہوئے اور ہم نے یہاں رمضان پایا, ہم نے روزے رکھے, تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ ایک رمضان کا. کتنا ثواب ملے گا؟ ایک رمضان کا. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مکہ پاک ایسا مبارک شہر ہے, ایسی فضیلت والا شہر ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ, جس کا ترجمہ یہ ہے مکہ میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں یعنی کہیں اور 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے. یعنی پیارے بچوں اگر پاکستان میں ایک رمضان گزارا تو اس کا ثواب ایک رمضان کا ملے گا, لیکن اگر مکہ پاک میں جس کو رمضان شریف نصیب ہو گیا, ماشاءاللہ مکہ پاک بھی لوگ جاتے ہیں, رمضان شریف کے اندر جاتے ہیں, تو پیارے بچوں جس نے رمضان مکہ میں پایا تو اس کو 1000 رمضان گزارنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا پیارے بچوں ایک اور خاص بات, اچھا آپ نماز پڑھیں پاکستان میں, آپ کسی اور ملک کے نماز پڑھیں تو وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز جتنا ہوگا, ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب. لیکن پیارے بچوں مکہ شریف ایسا برکت والا شہر ہے, ایسا فضیلت والا شہر ہے کہ مکے میں اگر ایک نیکی کی جائے, مکے میں اگر ایک نیکی کی جائے تو پیارے بچوں مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. لیکن پیارے بچوں جہاں مکے کی فضیلت ہے, نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ایسے ہی اگر مکے میں کوئی گناہ کرے, معاذ اللہ کی نافرمانی کرے, گناہ تو کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے, پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہو. ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جو بچے دیکھ رہے ہیں, جو بڑے دیکھ رہے ہیں, تو گناہ تو کہیں پر بھی نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی کہیں پر بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر مکہ پاک میں کسی نے گناہ کیا, کسی نے ایک گناہ کیا, تو جس طرح نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے, جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہی ایک گناہ کا جو گناہ ہوتا ہے یعنی ایک برائی کی, تو اس کا گناہ بھی 1,00,000 ملتا ہے. یعنی کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کو 1,00,000 گناہ ملتے ہیں. استغفر اللہ. تو مکہ پاک کی فضیلت بھی ہے کہ وہاں پر نیکی کرنی چاہیے, وہاں پر گناہ. نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم مکہ پاک جائیں گے, وہاں پر کیا کریں گے؟ نیکی. وہاں کیا کریں گے؟ نیکی.
اور انشاءاللہ ہم سب مکے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن پیارے بچوں، اب ایک بچہ ہو جو یہاں جھوٹ بول رہا ہے یا معاذ اللہ گالم گلوچ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، تو اب وہ بچہ اگر مکے چلے جائے تو ایسا تو نہیں ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی اس کے اندر، تو ہمیں یہاں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، چاہے مکے شریف میں ہوں، چاہے مدینہ شریف میں ہوں، یا جہاں پر بھی آپ ہیں، جہاں پر ہم ہیں پاکستان میں ہیں، ہمیں کہیں پر بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور خاص طور پر جو خاص مقامات ہوتے ہیں جیسے کہ مسجد ہے، مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، وہاں تو بغداد شریف ہے، تو جو مقدس جگہ ہوتی ہیں وہاں تو ہمیں مسجد حرام، مسجد نبوی، تو مدینہ شریف، تو جو خاص جگہ ہوتی ہیں ان جگہوں پر تو ہمیں خاص طور پر اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور برے کام تو کہیں پر بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، مکے شریف جا کے کیا کریں گے انشاءاللہ ہم؟ اور یہاں بھی کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ نیکیاں، گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی۔ اللہ پاک نے اس مبارک شہر کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس مبارک شہر کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، کچھ خاص باتیں بھی ہیں۔ وہ خاص باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، مکہ شریف وہ مبارک شہر ہے جہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اور یہیں پر آپ کا مبارک گھر تھا جو آپ کو اسکرین پر ابھی نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اب تو یہ ایک لائبریری بنا دی گئی ہے، لیکن پیارے بچوں یہی وہ لائبریری، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک جگہ کی بھی زیارت عطا فرمائے، ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کر درود و سلام پڑھیں۔ ایسے ہی پیارے بچوں، مکہ شریف وہ مبارک شہر ہے جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے جو دعوت دی وہ مکہ پاک میں دی۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ کون سے غار میں ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ کسی کا نام یاد ہے اس غار کا؟ کہ وہ کون سا غار تھا جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے؟ پہاڑ میں غار تھا، وہ پہاڑ کا نام کیا ہے، اس غار کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ پتلی سی جگہ ہے، پتلی سی جگہ ہے، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس غار کا نام ہے غار ہیرا۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی ہاں پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر یہ غار نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ غار جبل نور پر ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور۔ جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، جبل کس کو بولتے ہیں؟ تو جبل نور کا مطلب ہوا نور والا پہاڑ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نور والا پہاڑ۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس پہاڑ کی زیارت بھی ہو رہی ہوگی اسکرین پر، اور اسی پہاڑ میں وہ غار ہے جس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ اسی غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے کئی دن تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسی غار میں نازل ہوئی۔ تو مکہ پاک کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیاتیں بھی مکہ پاک میں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مکہ پاک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ مکہ شریف ہی وہ مبارک شہر ہے، وہ برکت والا شہر ہے، وہ رحمت والا شہر ہے جہاں پر کعبہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ کعبہ شریف کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر کعبہ شریف کی زیارت بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ مقدس مقام، یہ کعبہ شریف، یہ مکہ پاک میں ہی ہے۔ جی ہاں،
اور اس کے ارد گرد کیا کیا جاتا ہے؟ چکر لگائے جاتے ہیں سب. چکر لگائے جاتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں چکر لگانے کو؟ طواف کرنا. طواف کرنا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ طواف کرنا. جی ہاں پیارے بچوں، یہ جو عبادت ہے یعنی یہ طواف والی عبادت ہے. دیکھیں آپ نماز تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، جی. روزہ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ دنیا میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو خانہ کعبہ کا طواف ہے نا، یہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف مکہ پاک میں ادا ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں دیکھا مکہ پاک کی کیسی شان ہے. ایسے ہی پیارے بچوں یہ بتائیں کہ کعبہ شریف جو ہے جو مکہ شریف میں ہے، تو ہم نماز میں منہ بھی کہاں کرتے ہیں؟ کعبہ شریف کے سامنے. کعبہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی سامنے. کہ یعنی کعبہ شریف جس ڈائریکشن پر ہے ہم نماز میں بھی منہ اسی ڈائریکشن پر کرتے ہیں. تو یہ ہے خانہ کعبہ کی برکت. اور خانہ کعبہ کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں. اچھا ایک اور بات، مکہ شریف کی ایک اور شان کیسی ہے کہ آب زمزم. آب زمزم پیا آپ لوگوں نے کسی نے؟ جی. ہے نا ماشاءاللہ پیا ہوگا آپ نے. حج پہ جاتے ہیں لوگ، عمرے پہ جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. میرے ابو بھی گئے تھے، لے کر آئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. دادا دادی بھی گئے تھے، لے کر آئے تھے. ارے واہ بھی ماشاءاللہ. آپ کے بھی کہتے ہیں ابو؟ میرے بھی ابو گئے تھے لے کے آئے. اچھا ماشاءاللہ. تو عبداللہ بھائی آپ باقی ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے اپنے امی ابو کے ساتھ، اور جائیں گے بھی اور آب زمزم پیئیں گے بھی اور لے کے بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہ جو آب زمزم ہے، یہ جو آب زمزم ہے یہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اس میں بہت زیادہ شفا ہے. تو پیارے بچوں اس کا ایک کنواں ہے. اس کا کیا ہے؟ ایک کنواں ہے. جی ہاں پیارے بچوں آپ کو اسکرین پر ایک کنواں نظر آ رہا ہوگا. تو یہ کنواں جو ہے یہ آب زمزم شریف کا کنواں ہے. یہاں سے پانی نکلتا ہے، اور جو حاجی ہوتے ہیں، وہاں جو لوگ ہوتے ہیں، اور جو وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں، وہ وہاں یہ زمزم شریف پیتے بھی ہیں، اور وہاں سے لوگ اپنے ملکوں میں اس کو لے کے بھی جاتے ہیں. جو مین بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے پیارے بچوں کہ یہ جو آب زمزم شریف کا کنواں ہے، یہ کنواں بھی مکہ پاک میں ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مکہ شریف کی ایک خاص بات ایسی ہے کہ اس مقدس جگہ میں، اس مقدس شہر میں جنت سے آئے ہوئے 2 پتھر بھی ہیں. اور پیارے بچوں ایک پتھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے. جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتھر دکھایا بھی جا رہا ہوگا. اور ایک جو پتھر ہے وہ مقام ابراہیم پہ ہیں. اور پیارے بچوں یہ جو 2 پتھر ہیں یہ جنت سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے. اور یہ جو 2 پتھر ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں مکہ پاک میں جاتے ہیں وہ ان 2 جنتی پتھروں کی زیارت بھی کرتے ہیں. ایسے ہی پیارے بچوں مکہ شریف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر موسم کا پھل ملتا ہے. یعنی آپ کو یہاں پر آم بھی ملیں گے، اسٹرابری بھی ملے گی آپ کو، تربوز بھی ملیں گے آپ کو. یعنی آپ کو ہر طرح کے موسم کا یہاں پر پھل نصیب ہوگا. ایسے ہی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ آپ کا معجزہ ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہے جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے فرمائے تھے وہ بھی مکہ پاک میں فرمائے تھے. اور ایسے ہی پیارے بچوں مکہ پاک کی ایک بہت ہی خاص بات، دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں؟ کتنے پہاڑ ہیں؟ بہت سارے. 35 کتنے ہیں؟ 35 کتنے ہیں بھائی؟ 50. پیارے بچوں اللہ پاک نے پہاڑ تو بہت سارے بنائے، ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے. پاکستان کے اندر بھی پہاڑ ہیں، مکہ شریف میں بھی ہیں، مدینہ شریف میں بھی ہیں، اور دنیا کے جتنے بہت سارے ملک ایسے ہیں، دنیا کے بہت سارے ملک ایسے جہاں پر بہت سارے پہاڑ ہیں. تو پہاڑوں کو ہم گن تو نہیں سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا پہلا پہاڑ کہاں ہے، یعنی جو پہلا پہاڑ دنیا میں آیا وہ کہاں پر ہے؟ اس کا نام ہے جبل ابی قبیس. کیا نام ہے اس کا؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا جو پہلا پہاڑ ہے
اس کا نام ہے جبل ابی قبیس. اور پیارے بچوں دنیا کا پہلا پہاڑ جو جبل ابی قبیس ہے وہ بھی مکہ شریف میں ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں آپ کو اسکرین پر ایک پہاڑ کی زیارت ہو رہی ہوگی. یہی وہ مبارک پہاڑ ہیں جو دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اور یہ مبارک پہاڑ مکہ شریف کے اندر موجود ہے. پیارے بچوں سب سے آخری بات جو ہم اس پروگرام کے اندر سنیں گے کہ اس مکہ پاک کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے یعنی ظاہری زندگی کے 53 ایئرز 53 سال 53 ایئرز آپ نے مکہ پاک میں گزارے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کی اور آپ نے پھر مدینہ پاک میں اپنی زندگی کے 10 سال گزارے. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں ظاہری زندگی گزاری وہ کتنی گزاری تھی؟ جی تو 53 سال یعنی 53 ایئرز آپ نے مکہ پاک میں گزارے اور 10 ایئرز آپ نے کہاں 10 ایئرز آپ نے کہاں گزارے؟ مدینہ پاک میں گزارے. میرا آپ سے یہ سوال ہے وہاں پہ تو بہت گرمی ہوتی ہے. سفیان بھائی آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے کہ مکہ پاک میں تو بہت گرمی ہوتی ہے لیکن گرمی تو دنیا کے اور کنٹریز میں بھی ہوتی ہے اور ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہوتی ہے, دبئی میں بھی ہوتی ہے, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گرمی ہوتی ہے. لیکن پیارے بچوں مکہ پاک کی ایسی برکت ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی ہاں پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی حدیث پاک سنیں. وہاں گرمی تو ہوتی ہے لیکن اس گرمی کو اگر کوئی برداشت کرے وہاں پہ صبر کرے اس کو برداشت کرے کنٹرول کرے اپنے اوپر اور وہاں پر کوئی شکوہ نہ کرے اور برے الفاظ منہ سے نہ نکالے صبر کرے تو اس کو کیسی برکت ملتی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن کے کچھ وقت میں مکہ پاک کی گرمی پر صبر کرے برداشت کرے کنٹرول کرے تو اس سے جہنم کی آگ دور ہو جاتی ہے. تو اب بتائیں مکے میں گرمی تو ہوتی ہے لیکن اگر وہ گرمی کو بندہ برداشت کرے ہیں خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے گرمی لگ رہی ہے لیکن اگر وہ گرمی کو برداشت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جہنم کی آگ اس سے نہیں چھوئے گی اور اس سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. اس سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر مکہ پاک کا ذکر کیا کہ مکہ پاک کے نام کیا ہیں, مکہ پاک کی شان کیا ہے, مکہ پاک کی خصوصیات کیا ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مکہ جائیں گے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی امی ابو کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ مکہ شریف. اور انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کے ساتھ بھی مکہ مدینے جائیں گے. فضل بھائی مدینے کی کیا فضیلت ہے؟ احمد بھائی آج تو ہم نے سنا ہے مکہ پاک کے بارے میں, آج سنا ہے ہم نے مکہ پاک کے بارے میں. تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم مدینے کے فضائل سنیں گے. جی ہاں پیارے بچوں مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے. تو آج ہم نے مکے کے فضائل سنے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم مدینہ پاک کی فضیلت سنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائیں, ہمیں بار بار حج نصیب فرمائیں, ہمارے ماں باپ کو بار بار حج نصیب فرمائیں, خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائیں اور آب زمزم مکہ مدینے میں پینا نصیب فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا